السلام علیکم، میں ہوں شاہد شاہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم رمضان میں سفر سے متعلق اہم مسائل پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ مفتی یاسر صاحب ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفائی ہو جائے۔ جی السلام علیکم مفتی یاسر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے اللہ۔ جی؟ ٹھیک ٹھاک، الحمد للہ، خیریت سے؟ بالکل جی خیریت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سفر کے متعلق اہم مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی مسافر رمضان کے مہینے میں سفر کے دوران انتقال کر جائے، اس حال میں کہ اس نے اس سفر میں روزے نہ رکھے ہوں، اس شخص کے فوت شدہ روزوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے شخص جو سفر کے دوران انتقال کر جائے اور اس نے سفر کے دوران روزے نہ رکھے ہوں تو وہ ایسے ان تمام روزوں کی قضا بھی ان پر نہیں ہے، اور جب قضا جن روزوں کا نہیں آتا تو ان کا اپنے ورثاء کے لیے وہ وصیت کرنا ان پر لازم نہیں، اور ورثاء اس پر ان کا فدیہ بھی نہ دیں تو کوئی بات نہیں، لازم نہیں اس پر۔ اچھا دوسری یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سفر کی وجہ سے کچھ روزے نہ رکھ سکا، گھر لوٹنے کے بعد اس کو اتنی دن نہ ملی کہ وہ اس میں تمام فوت شدہ روزے رکھ سکے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں مفتی صاحب۔ اچھا، یہ بھی اسی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ جب بعض روزے وہ گھر لوٹ جائے لیکن اس کو اتنے دن نہ مل سکے کہ اس میں وہ تمام روزے لوٹا لے اور رکھ لے، اور وہ تقریباً ایسے کہ وہ اگر سفر میں اس نے 10 روزے قضا کیے اور جب وہ گھر لوٹ آئے تو اس نے اس سے کم 5 دن 6 دن وہ زندہ رہی اور اس کے بعد فوت ہو جائے، تو اس پر یہ اگر ان 5-6 دنوں میں اس نے اپنے روزے لوٹا دی تو یہ تو اس کی قضا ہو جائے گی، اس پر اپنی قرض ادا اس نے کر لیا، اور اگر اس نے وہ 5 دن اس غفلت کی کسی وجہ سے کام مصروف ہے یا کسی اور غرض سے اس نے وہ روزے اس نے نہ رکھے، تو اس وجہ سے ان پر یہ 5-6 دن جو اس کو موقع ملا اور اس نے روزے نہ رکھی تو ان کی وصیت اس پر لازم ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر لے کہ ان کی فدیہ اس کی وجہ اس کی فدیہ ادا کر لے، اور باقی جن کا موقع ان کو نہیں ملا 4-5 دن اس کو موقع نہیں ملا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے اور نہ اس کا فدیہ اس پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا اور وہی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی تو اس شخص کو روزے رکھنے کا موقع نہ ملا، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دے کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ مسئلہ بالکل بعینی پہلے مسئلے کی طرح ہے، جیسے کہ مسافر پر جب اس کو موقع نہ ملی اور اس اپنے فوت شدہ روزے لوٹانے کا اس کو موقع نہیں ملے اور اسی سفر میں وہ فوت ہو جائے، تو اسی طرح مرض کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہو اور مرض کی وجہ وہ روزے نہ رکھ رہا ہو اور پھر اسی مرض میں وہ فوت ہو جائے تو ان تمام روزوں کا اس پر کوئی قضا نہیں اور نہ اس کا ورثاء پر اس کا فدیہ دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص رمضان کے دن کے وقت سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور اگر صبح صادق اس کے گھر پر آئے اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی وضاحت کریں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ ایسا شخص جو صبح صادق تو اس کا گھر پر آئے لیکن اور دن کو اس کی نیت یہ ہو، اس کا ارادہ ہو کہ میں سفر کروں گا، اسی وجہ سے وہ پہلے سے روزہ نہ رکھے، گھر پر ہی وہ افطار کر لے۔ افطار کا مطلب یہ کہ وہ روزہ نہ رکھے شروع سے، تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ نافرمانی گناہ ہے، اس پر روزہ رکھنا گھر سے جب اس کی سحری اور صبح صادق سے گھر پر آ رہا ہے تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ وہ جو اجازت روزے کی قضا کرنا اجازت جو شریعت میں جو اجازت ہے وہ سفر میں جب جس کی سحری سفر میں آئے اس کو اجازت ہے، اور گھر میں جس بھی سحری آئے تو اس پر روزہ رکھنا یہ لازم ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب سفر میں نکلے تو
اس کو اگر سفر میں وہ اس کو یعنی اسی جو روزہ اس نے رکھا ہے اس کو افطار کرنا چاہتا ہے یعنی توڑنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ گنجائش اس کو ہے. ہاں یعنی چاہیے تو یہ کہ وہ اس روزے کو مکمل کر لے کیونکہ اس نے سحری جو ہے اپنی مقام پر کی ہے. لیکن اگر وہ اس کو افطار کرنا چاہتا ہے یعنی توڑنا چاہتا ہے تب بھی اس کو اجازت ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس کی صبح صادق یا سحری سفر میں آئے اور وہ پھر گھر لوٹ آئے افطار سے پہلے ہی اور وہ پھر گھر میں کھا پی سکتا ہے کہ نہیں؟ روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، اب افطاری کا ٹائم بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اب گھر میں افطاری سے پہلے کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ یہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. یعنی کہ یعنی جس شخص کی صبح صادق تو سفر میں آئے اور اس کے باوجود اس نے روزہ سفر کے دوران نہ رکھا ہو اور پھر وہ جب گھر لوٹ آئے اسی دن یعنی غروب آفتاب سے پہلے افطاری سے پہلے تو اسی دن یعنی وہ جو یعنی مثلا وہ ظہر کے وقت واپس آئے یا عصر کے وقت واپس آئے تو اس کے بعد جو ٹائم وہ گھر پر گزار رہا ہے تو اس میں کھا پی سکتے ہیں. یہ سوال آپ کا ہے نا؟ جی بالکل. اچھا تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ اس وقت یہ مقیم ہو گیا تو رمضان کی جو اہمیت ہے اس کا لحاظ رکھنا ہی بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر روزے کا ماحول ہے رمضان کی قدر بھی ضروری ہے تو اس وجہ سے یہاں پر امساک اس پر ضروری ہے. امساک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر یعنی کچھ کا پی نہیں رہے گا. ہاں روزہ تو اس کا نہیں ہے لیکن یہ رمضان کی اس کی یعنی قدر کرنی چاہیے اور اس وجہ سے یہ چونکہ یہ تو اس کو روزہ یعنی امساک کرنا چاہیے وہ نہیں کھائے پیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.